بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، اپنی آنکھیں بند کیجیے اور اپنے دل سے یہ سوال کیجیے، کیا میں واقعی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں یا صرف اس وقت جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو؟ آج ہم ایک ایسے جملے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف زبان سے ادا نہیں کیا جاتا بلکہ جیا جاتا ہے، سہنا پڑتا ہے اور آزمایا جاتا ہے۔ مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ یہ جملہ غربت کی چیخ بھی ہے اور ایمان کی معراج بھی۔ رزق کی حقیقت آزمائش یا انعام؟ ناظرین، ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف پیسہ ہے، تنخواہ ہے، کاروبار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق کبھی زیادہ ہونا بھی آزمائش ہوتا ہے اور کبھی کم ہونا بھی رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ تنگی سزا نہیں ہوتی، یہ اکثر مومن کے ایمان کا امتحان ہوتی ہے۔ جب مل جائے تو روزی، مگر دل کہاں ہو؟ ناظرین، جب دسترخوان سجا ہو، جب فریج بھری ہو، جب جیب میں پیسے ہوں، تو ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری عقل کا کمال ہے، میری ڈگری کا صلہ ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے چاہے تو یہ سب کچھ چھین سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب رزق ملے تو جھک جاؤ، شکر کرو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ شکر رزق کو بڑھاتا ہے اور غرور رزق کو جلا دیتا ہے۔ نہ ملے تو روزہ، اصل امتحان یہاں ہے۔ ناظرین، ایمان کا اصل وزن اس وقت تولا جاتا ہے جب فاقہ ہو، جب مجبوری ہو، جب بچے بھوکے ہوں اور دروازے بند نظر آئیں۔ یہاں آ کر دو راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ حرام جو آسان، فوری اور وقتی ہوتا ہے، دوسرا راستہ صبر جو مشکل، خاموش اور طویل ہوتا ہے۔ اور مومن کہتا ہے، اگر حلال نہیں ملا تو میں بھوکا رہ لوں گا مگر اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ یہی ہے نہ ملے تو روزہ۔ روزہ صرف بھوک نہیں، اعلان وفاداری ہے۔ روزہ صرف کھانا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ دراصل یہ اعلان ہے، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں بھوکا ہوں مگر تیرا نافرمان نہیں ہوں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر اللہ خود دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی جب دنیا کچھ نہ دے تو اللہ خود بن جاتا ہے۔ سلف الصالحین، عزت نفس کے پہاڑ۔ ناظرین، ہمارے اسلاف کے گھروں میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا مگر حرام کا دھواں کبھی نہیں اٹھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل قرض میں فاقے کرتے رہے مگر بادشاہ کے سامنے حق کے سوا کچھ نہ کہا۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے بھوک کو گلے لگایا مگر حرام کو نہیں۔ آج کا انسان سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، آج کھانے کی کمی نہیں مگر دل خالی ہے، پیسے کی ریل پیل ہے مگر برکت غائب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مل جائے تو شکر چھوڑ دیا اور نہ ملے تو صبر بیچ دیا۔ یاد رکھیں، حرام کی کمائی پیٹ تو بھر دیتی ہے مگر نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ یہ جملہ دراصل دعا ہے، مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔
یہ دراصل اللہ سے یہ کہنے کا نام ہے، اے اللہ تو مجھے آزمائش میں بھی اپنا ہی رکھ۔ یہ وہ یقین ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، یہ وہ صبر ہے جو آخر کار دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، اگر آج آپ تنگی میں ہیں تو یاد رکھیں آپ اللہ کی نظر میں ہیں، اور اگر آج آپ خوشحالی میں ہیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، مل جائے تو روزی سر جھکا کر، نہ ملے تو روزہ دل جوڑ کر۔ اللہ ہمیں حلال پر قناعت، صبر پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو لگے ہوں تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام کسی اور کے دل تک بھی پہنچے، کیونکہ یہاں الفاظ نہیں یقین بانٹا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔